بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں انتخابات کی آمد ہے اور اس انتخابات کی تیاریوں کے دوران ہی ایک نئی کتاب لانچ ہوئی ہے۔ یہ ایک نو آموز اور غیر معروف قسم کی مصنفہ ہاجرہ پانیزئی کی کتاب ہے کہ جن کا ماضی خاصا اگر گوگل میں دیکھا جائے تو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ وہ ایکٹریس ہیں اور شوبز سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے بہت قریب ایک دور میں رہی ہیں، اور انہوں نے ان کی ذاتی زندگی کو ایک انتہائی عامیانہ اور سوکیانہ انداز میں اس حد تک ڈسکس کیا ہے کہ عام آدمی کا اس پہ یقین کرنا ہی مشکل ہے۔ اور موجودہ ماحول میں جو فضا ہے اس میں اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو بالکل غیر متوقع نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان کی سیاست جس مقام پر، جس سطح پر، جس کشمکش کا شکار ہے، یا جس مقام تک وہ گر چکی ہے، تو اس میں اس طرح کی جو کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، یہ آتے بھی رہے ہیں اور آتے بھی رہیں گے، اور اس میں یہ انہونی بات بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس انداز کی کیریکٹر ایسیسینیشن اور الزامات اور اتہامات اور دشنام ترازی، کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک اصول رہا ہے، ایک اسلوب رہا ہے ہمیشہ سے۔ اب ہم آج کے دور میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو پرانا وقت تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ بھی وہی دور تھا کہ جب بہت سے معززین کو، پاکستان کی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والوں کو، ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کے لیے لانچ کیے جاتے تھے، لوگ لانچ کیے جاتے تھے، کردار چھوڑے جاتے تھے۔ تو آج بھی جو یہ کتاب سامنے آئی ہے اور اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، اور اس کی پذیرائی ہونا ہی ایک اہتمام کے ساتھ اس کو لانچ کرنا، اس کی تقریب رونمائی کرنا، اس کی پبلسٹی کرنا ہی بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پاکستان کی سیاست اس طرح کی آلودگیوں سے ہر دور میں بھری رہی ہے، اور اس طرح کی قصے، کہانیاں، سوکیانہ اور عامیانہ قسم کی جو حرکتیں ہیں، مہمات ہیں، وہ لانچ ہونا پاکستان کی سیاست میں قطعی طور پر کوئی اجنبی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 80 کی دہائی میں پنجاب میں ایک مقبول اور خاصے مضبوط جاگیردار خاندان کے چشم و چراغ اور اس سے تعلق رکھنے والے غلام مصطفیٰ کھر کی سیاست کا ایک طوطی بولتا تھا، اور وہ سابق گورنر پنجاب تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے دست راست تھے، پیپلز پارٹی کے بانیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ کوٹ ادو، ملتان یعنی سرائیکی بیلٹ سے ان کا تعلق تھا۔ بڑے مضبوط جاگیردار کھر خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ وہ خود کو پنجاب میں بھٹو کا جانشین بھی کہتے تھے، اور پنجاب کی خود کو شیر پنجاب بھی کہتے تھے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی انہیں شیر پنجاب کہتے تھے۔ اس وقت جب 80 کی دہائی میں پنجاب کی سیاسی حرکیات کو تبدیل کرنا مقصود تھا، تو اس وقت پھر غلام مصطفیٰ کھر جو ایک اچھے خاصے مضبوط لیڈر تھے، ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے جہاں بہت سے افسانے تراشے جاتے تھے، مثلا مجھے یاد پڑتا ہے مجیب الرحمن شامی صاحب کے ایک میگزین زندگی کا ایک ٹائٹل کہ جس میں انہوں نے کھر کی تصویر لگائی، اور اس کی سرخی مجھے آج بھی یاد ہے کہ غلام مصطفیٰ کھر کی گھاتیں، راتیں اور وارداتیں، اور پھر اس میں وہ انہوں نے کہانیاں لکھیں کہ ان کے معاشقے لکھے، ان کی شادیاں لکھیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت پنجاب میں ایک نئے خاندان کو، جو تاجر طبقے سے تھا، جو صنعت کار طبقے سے تھا، اس کو جاگیردار، اور جو وسطی پنجاب سے تھا اس کو جنوبی پنجاب کے سیاستدان کو کنٹین کرنے کے لیے ابھارنا مقصود تھا۔ تو اس وقت غلام مصطفیٰ کھر کی ایک کیریکٹر ایسیسینیشن ایک منظم انداز سے شروع ہوئی۔ خوبیاں، خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن یہ مہم بڑے زور و شور سے ہوئی، اور چونکہ غلام مصطفیٰ کھر اس ابھرتی ہوئی نئی طاقت کو اور اس بدلتی ہوئی ڈائنامکس کو وہ ہدف تنقید بنا رہے تھے، اور مختلف ناموں سے پکارتے تھے، مختلف فکرے چست کرتے تھے، اور اس لیے غلام مصطفیٰ کھر کے بارے میں پہلے تو ان کے بارے میں یہ چیزیں لانچ کی گئیں کہ انہوں نے بھارتی سفارتکاروں کے ساتھ ان کے مراسم ہیں، اور وہ بھارتی سفارت خانے سے مدد لیتے ہیں۔ جب یہ کارڈ بھی نہیں چلا تو پھر ان کی جو سابق اہلیہ تھیں ان کو اپروچ کیا گیا۔ تہمینہ درانی معروف نام ہے، جو تہمینہ کھر کہلاتی تھیں،
اور انہوں نے پھر ان کی طلاق ہو گئی تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی مائی فیوڈل لارڈ، جس کا ترجمہ بھی اہتمام کے ساتھ ہوا مینڈا سائیں کے نام سے، وہ عام بک سٹالوں پر کہ عام پاکستانی جو ہے وہ بھی اس سے استفادہ کرے۔ اور پھر جب یہ کتاب لانچ ہوئی تو اس میں اس کو اہتمام کے ساتھ جو پاکستان کا ایک پریس تھا جو کنٹرولڈ تھا ایک مختلف انداز سے، یا اس طرح کی جو مہمات ہیں وہ اس میں اپنا کندھا پیش کرتا تھا، انہوں نے اس کو اہتمام کے ساتھ شائع کیا، قسط وار شائع کیا، اور اردو تراجم بہترین تراجم کے ساتھ جو مترجمین تھے ان سے کروا کے ان کو شائع کیا۔ اسی مجیب الرحمن شامی صاحب کے ہی میگزین زندگی میں قسط وار یہ چھپتی رہی، اور انور صدید جیسے جو ایک ٹاپ کے اس وقت مترجم تھے ان سے ٹرانسلیٹ کروا کے، یعنی جو انہوں نے مزید اس میں نمک مرچ لگا کے اس کو پیش کیا، تو انہوں نے اس کی تلخیص اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ قسط وار شائع کیا۔ دوسرے میگزینز اور اخبارات نے بھی اس وقت زیادہ زور جو ہے وہ ویکلی صحافت کا تھا، تو اس پر بڑے اہتمام کے ساتھ اس کمپین کو آگے چلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے ایسے جملے کہے تھے، بہت سی ایسی کہانیاں لکھی تھیں کہ جن کو وقتی طور پر لوگ مزے لے کے تو پڑھتے رہے، لیکن اس سے مقصد یہ تھا کہ اس کی جو زندگی ہے غلام مصطفیٰ کھار کی وہ بڑی خراب ہے اور وہ بہت سی خرابیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مائی فیوڈل لارڈ اور مینڈا سائیں نام کی جو یہ کتاب لانچ ہوئی، چونکہ ایک اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا اور الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، پرائیویٹ میڈیا بھی نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا راج تھا اس وقت، تو اس نے ایک ذہن بنا لیا، اور غلام مصطفیٰ کھار اس کے بعد کمزور ہوتے چلے گئے سیاست میں، اور مسلسل تہمینہ دورانی جو ہے ان کا ایک سمبل بن گئی، ان کی سیاست پر ایک دھبا بن گئی، ایک لیبل بن گئی، کیونکہ کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے نہیں تھا، ایک متبادل جو نیریٹو ہے، متبادل موقف ہے، اس کو سننے کی اتنی سپیس نہیں تھی، کمپین چلانے والے مضبوط تھے، اور غلام مصطفیٰ کھار جنوبی پنجاب سرائکی بیلٹ سے ابھرے ہوئے لیڈر تھے، تو وہ بالآخر جب کمزور ہوئے تو پھر جو وسطی پنجاب سے لاہور سے جو لیڈرشپ ابھاری جا رہی تھی اس کے لیے راستہ صاف ہوا، اس کو چیلنج کرنے والا پھر کوئی بھی باقی نہیں رہا میدان میں۔ پیپلز پارٹی بھی اس کے بعد کمزور ہوتی چلی گئی پنجاب سے، اور وہاں پھر جو اس مائی فیوڈل لارڈ نامی جو کتاب ہے، اس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری تھا کھار کے کمزور ہونے کا، وہ پھر میاں نواز شریف کا، میاں محمد شریف صاحب کا جو گھرانہ تھا، جو صنعت کار گھرانہ تھا جاگیرداروں کے مقابلے میں، پھر وہ ابھرتا چلا گیا سیاست میں، اور ان کی پھر مد مقابل ان کو چیلنج کرنے والا جاگیردار طبقے میں بھی کوئی نہیں رہا، بلکہ جاگیردار بھی آ کر ان کے قافلے میں شامل ہوتے چلے گئے، اور یوں پنجاب کی سیاست میں ایک صنعت کاروں کا عروج ہوا، تاجر طبقے کا ایک عروج ہوا، اور جاگیردار پیچھے چلے گئے، ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس طرح غلام مصطفیٰ کھار کا جو سورج ہے وہ رفتہ رفتہ ڈوبتا چلا گیا، اور دوبارہ پھر پنجاب سے کوئی اتنی طاقتور شخصیت نہ ابھر سکی کہ جو اپنے زور بازو پر اس ساری صورتحال کا مقابلہ کر سکے۔ گجرات کے چودھریوں نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہرحال ایک مضبوط متبادل کے طور پر ابھر نہیں سکے، کیونکہ کاف لیگ کے ساتھ ہی ان کا جو زوال ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس طرح یوں جو تہمینہ دورانی کی کتاب ہے اس نے غلام مصطفیٰ کھار کا کیریئر خراب کر دیا۔ اسی طرح دوسری پھر کئی دہائیوں کے بعد پنجاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو ایک تبدیلی کی ایک لہر اس وقت اٹھی جب عمران خان جیسا ایک مضبوط اعصاب کا حامل اور مضبوط امیج رکھنے والا ایک شخص جب ابھرا، تو وہ انہوں نے چیلنج کر دیا، ایک بار پھر وہ چیلنج کے طور پہ سامنے آ گئے، اور انہوں نے پنجاب کی سیاست میں ایک ہلچل اور ایک طوفان مچانا شروع کر دیا۔ نچلی سطح پر لوگ اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ جڑتا چلا گیا۔ غلام مصطفیٰ کھار سٹائل میں ہی پھر عمران خان کا مقابلہ ان کی شخصیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کی سابق جو اہلیہ تھیں ریحام خان،
ان سے کسی نے کتاب لکھوائی یا خود ریحام خان نے لکھی، وہ بھی تقریباً مائی فیوڈل لارڈ کا ہی چربا تھا، اسی انداز، وہی سٹائل تھا، وہی انداز تھا، وہی کریکٹر ایسیسینیشن تھی، وہی فحش نگاری تھی، اور وہ کتاب لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ریحام خان کی طلاق کے چند دن کے بعد ان کی اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اور شہباز شریف نے انہیں KPK میں کچھ تعلیمی میدان میں کام کرنے کے لیے ان کی NGOs کے لیے ایک رقم دی اور اعلانیہ دی، اخبارات میں رپورٹ ہوئی، خبریں شائع ہوئی اس پہ، اور اس کے چند دن بعد ہی ریحام خان ملک چھوڑ کر چلی گئیں، تو نہ پتہ چلا کہ وہ رقم کہاں سے آئی تھی، کدھر گئی وہ رقم، KPK میں کس اسکول میں خرچ ہوئی، تعلیم کے کس شعبے کے لیے وہ استعمال ہوئی، اس سے کمپیوٹر ملے، اس سے لیپ ٹاپ ملے، اس سے وردیاں ملی، اس سے کوئی اور کتابیں ملیں، اس سے لائبریریاں بنی تعلیمی اداروں میں، کوئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب ریحام خان کی کتاب آئی تو وہ عمران خان کی کردار کشی سے بھری پڑی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو برگشتہ کیا جائے، ان کو ان سے دور کیا جائے، ان کو دل برداشتہ کیا جائے۔ لیکن یہ کتاب بھی بے اثر ہوتی چلی گئی، اور عمران خان اپنی سخت جانی کے باعث، اپنے مضبوط اعصاب کے باعث غلام مصطفیٰ کھر کے انجام سے دوچار نہیں ہوئے، اور خود ان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے سیاسی کارکن ہیں، جو ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا تھا، اور اب کاؤنٹر نیریٹو کا زمانہ آ گیا تھا، اور ایک ہتھیار آ گیا تھا۔ اب یہی نہیں تھا کہ شامی صاحب کا زندگی جو سٹوری لکھے گا، مون ڈائجسٹ ادیب جاویدانی کا، یا مجید نظامی صاحب کا جو نوائے وقت ہے، وہ جو اپنے شذرے میں لکھے گا، وہی لوگوں کا چلن بن جائے گا، اسی پہ لوگوں کے مزاج آ جائیں گے، اسی پہ لوگوں کی ذہن سازی ہوگی۔ اب وہ نہیں تھا، اب زمانہ خاصا بدل گیا تھا، موبائل آ گیا تھا، انٹرنیٹ آ گیا تھا، اور سوشل میڈیا آ گیا تھا۔ اس لیے یہ جو مہم ہے، یہ پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ریحام خان کی کتاب جو ہے، اس میں 2-3 دن کے بعد شاید پکوڑے بھی نہیں کوئی خریدنے کے لیے تیار تھا۔ اب جو یہ تیسری کوشش ہوئی ہے، یہ بھی انتخابات کے موقع پر ہوئی ہے، اور اس کا ہدف بھی عمران خان ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی مہمات چلی تھیں ان کے خلاف، ان کی شخصیت کا جو ایک امیج ہے، ان کا جو مجسمہ ہے، اس کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، اس پر سنگ باری کرنے کے لیے جو مہمات چلی تھیں، وہ رنگ نہیں دکھا سکیں، وہ اپنا اثر نہیں دکھا سکیں، جس کے نتیجے میں اب ایک اور ایسی عورت کو میڈیا میں میدان میں اتارا گیا کہ جن کا بایو ڈیٹا، کہ جن کا آگا پیچھا معلوم کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو جو 24 گھنٹے اس کام سے وابستہ ہوتے ہیں، گوگل کا سہارا لینا پڑا، اور تب ان کا جو پروفائل ہے، ان کا جو کام ہے، ان کی جو تصویریں ہیں، جو ان کی ویڈیوز ہیں، وہ سامنے آئیں تو اندازہ ہوا کہ یہ خاتون کون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک انسان سے اس وقت ہمارے جو سسٹم ہے، اس کا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ ریحام خان کی کتاب کا بینیفیشری اور کون تھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، کون اس بننا چاہتا تھا۔ اسی طرح الیکشن کے جب قریب آ رہے ہیں، تو اس کتاب کا بھی جو بینیفیشری ہے، ظاہر ہے عمران خان کی ذات کو جتنا نقصان ہوگا، تو اس کا بینیفیشری جو ہے وہ اس وقت وہی لوگ ٹھہریں گے جن کو مائی فیوڈل لارڈ، یعنی جو تہمینہ درانی تھی، جو اب شہباز شریف کی بیگم ہیں، تو جس طرح اس کا فائدہ انہیں ہوا تھا، وہی اس کے بینیفیشری تھے۔ تو یہ کتاب جو ہے، یہ ان انتخابات کے موقع پر آنا، تو اس کا بینیفیشری بھی وہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سے حوالوں سے ذہنی طور پر ابھی بھی ہم بلوغت کو نہیں پہنچے، بلکہ وہی ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے مخالفین کے لیے، کہ جن کو ہم اپنے لیے بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے ہم اس سے اپنے مقاصد کے لیے، دوسرے کے لیے ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی جاتی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بے نام و نمود، بے نام و نسب قسم کی، تو ان کے مقاصد
بھی کچھ ہوتے ہیں، ان کے اہداف بھی کچھ ہوتے ہیں، اور ان کے اسکرپٹ رائٹر اور بھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور یقیناً لیکن کبھی کوئی خوش قسمت ایسا ہوتا ہے کہ جس کو یہ پروپیگنڈے کی گولی جو ہے وہ چھو کر گزر جاتی ہے، اور کوئی غلام مصطفیٰ کھار کی صورت میں اس گولی کا شکار ہو کر ڈھیر ہو جاتا ہے۔